إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتی اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر، تو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، اسلام دین رحمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند اور پرند، دنیا کے ہر مخلوق کے لیے ہے. اور اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو وہ ہدایات دی ہیں جن کی روشنی میں انسانیت کی حفاظت ہو سکتی ہے، انسانیت کی ترقی ہو سکتی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے اور دشمنان اسلام کے میڈیا کی وجہ سے آج کا مسلمان بدنام ہے، اسلام بدنام ہے. مسلمانوں کا خون بالکل ارزاں اور سستا ہو چکا ہے. مسلمانوں کی دین کی، ان کی عزت کی، ان کے مال کی کوئی حیثیت نہیں. اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو دہشت گرد، انسانیت کا دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا اس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور اس میں بڑا کامیاب ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم لوگوں کو بتائیں کہ سچا اسلام کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے. مسلمانوں کے بارے میں یہ جو میڈیا بتا رہی ہے یہ غلط ہے. عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اگر ہم اپنے کام کو نبھائیں گے، اپنے فریضے کو ہم سمجھیں گے، ضرور انشاءاللہ انسانیت اور دنیا اسلام کو سمجھے گی. وہ عمل جو انسان کو کرنا ہے، ایک مسلمان کو کرنا ہے، اس میں ویلفیئر کا کام ہے، خیراتی کام. اسلام نے جس طریقے سے خیراتی کاموں کی اور ویلفیئر کاموں کی تفصیل بتائی ہے، یعنی سبحان اللہ، خیراتی کام، بس بڑے سے بڑا کام سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا کام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ دوسروں کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ، منیمم اتنا تو کرو. آخری مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے، اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے تو کم از کم کیا کرے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بتایا کہ خیراتی کاموں میں 40 عمل ہیں. آپ نے بتایا وہ بھی 40 عمل، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کام نہیں.
اس سے پہلے ایک خطبے میں نے تفصیل سے بتایا تھا اس حدیث کی تفصیل میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 عمل ہیں، اس میں 40 عمل میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کو اس کے دودھ کو دینے کے لیے آپ کسی کے حوالے کرتے ہیں کہ چند دنوں کے لیے آپ یہ ہمارے پاس جانور ہے، آپ کا اس کا دودھ استعمال کیجیے، اس کا دودھ آپ استعمال کیجیے، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا عمل ہے 40 عمل میں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے 40 خیراتی کاموں میں سب سے بڑا عمل ایک جانور کا دودھ پلانا ہے روزانہ۔ مثال کے طور پر کتنا ہے ایک جانور کا دودھ؟ 2 لیٹر یا 3 لیٹر؟ کیا روپے ہوں گے اس کے آج کل کے حساب سے؟ جی یعنی 150 روپے تقریباً۔ آپ نے کہا 40 کاموں میں یہ سب سے بڑا کام ہے، تو علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح کی۔ 40 کام انہوں نے بتائے کہ 40 کاموں میں سب سے بڑا اگر عمل یہ ہے تو کیا کیا آ سکتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے تفصیل سے بتائی۔ لیکن ایک جامع بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس خیر الناس انفعهم للناس۔ ایک اور روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، احب الناس الى اللہ انفعهم، خیر الناس انفعهم للناس۔ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ایک اور روایت میں احب الناس الی اللہ، لوگوں میں سب سے پسندیدہ انسان اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا بتائیے اگر یہ خصلت ہم مسلمانوں میں آ گئی اور عملی طور پر پریکٹیکل طور پر ہم نے ان کاموں کی طرف توجہ دینا شروع کیا، اس غریب ملک میں ہم اپنے عمل کے ذریعے اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے بتا سکتے ہیں۔ دشمنان اسلام آج مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر رہے ہیں، ان کے اسکولوں میں، ان کے جو بھی ان کے ادارے ہیں، بستیوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جا کر مسلمان کے خلاف عورتوں میں، بچوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ یہ جو لنچنگ کے واقعات جو ہو رہے تھے وہ کس لیے ہو رہے تھے؟ کیونکہ ان کے خلاف نفرت بھری گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور یہ میڈیا کام کر رہا ہے۔ ٹی وی میں مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ ڈیبیٹ، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان کو نیچا بتائے، اسلام کو نیچا بتائے۔ ارے روہنگیا کے مسلمان بیچارے غریب، کوئی جرم نہیں، اور اگر انہوں نے ظلم کی بنیاد پر اگر کبھی ان کا غصہ انہوں نے ظاہر کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ اور میڈیا میں بحث ہو رہی ہے کہ وہ ان کا تعلق ISIS سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے۔ میڈیا میں اس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کے خیالات کو۔ یہ حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آج ہم عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر ہم مسلمان خیراتی کاموں میں ہم اتر گئے، مسلم اور غیر مسلم یہ ہمارے سامنے نہیں، ہم انسانیت کے خدمتگار ہیں، اس بنیاد پر اگر ہم نے کام شروع کیا تو بتائیے کہ آج کی دنیا کا یہ جو نقشہ بدل سکتا ہے کہ نہیں بدل سکتا ہے؟ ضرور بدلے گا۔ میں کچھ مثالیں دوں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے قرآن کریم کی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، تمہارے پروردگار کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کا کام کرو، اچھا کام کرو، بھلائی کا کام کرو، ویلفیئر کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو اپنے وقت کا امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ خیر کا کام کریں، بھلائیوں کا کام کریں، نیک کام کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان لوگوں کی اکثر باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ سرگوشی جو کرتے ہیں, سیکرٹ باتیں کرتے ہیں, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ, سوائے اس کے جو صدقے کا حکم دے, نیک کام کا حکم دے, یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی رضامندی کے لیے ایسا کرتا ہے تو ہم اس کو بہت بڑا بدلہ دیں گے. رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جمع کر کے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے وہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے, حتیٰ کہ وہ اپنے گھر واپس آ جائے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے, جہاد کرتے ہوئے واپس ہو رہا ہے, اس وقت تک اس کا جتنا بدلہ ہے ویسا ثواب, ویسا اجر اس شخص کے لیے ہے, سبحان اللہ, جو صدقے میں لوگوں میں صدقہ تقسیم کر رہا ہے, حق کے ساتھ اس میں کام کر رہا ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ مسلمان خازن کا مطلب یعنی جو کسی مال, بیت المال وغیرہ میں جو ذمہ دار رہتا ہے, جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, پیسے کا حساب و کتاب ہوتا ہے, امانت دار مسلمان خازن, جو اس کا جو بڑا حکم دیتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے جی, اور خوشی کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والوں میں سے ایک وہ بھی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشی کے ساتھ ہم تقسیم کر رہے ہیں. ویلفیئر کاموں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر لوگ جو معمول بن جاتے ہیں, اب کوئی آتا ہے کام کے لیے, ہاں وہاں بیٹھو جی, ادھر بیٹھو, بعد میں آؤ, سامان کو آؤ, پرسوں کو آؤ. ارے بھائی, اللہ نے فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى, اچھی بات کہنا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ کوئی صدقہ کر کے پھر اس کے بعد آپ بتاتے پھر اس کو, ارے میں نے وہ کیا, اس پر احسان جتلائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک اچھی بات کرو. تو ویلفیئر کام کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال ہونا چاہیے. ویلفیئر کام کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی عزت کو بچائیں جی, اس کی انسانیت کو بچائیں, کہ وہ کسی کے پاس جا کر ذلیل نہ ہو. تم پہنچنے سے پہلے ہم تمہارے پاس پہنچیں گے, ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہوگا, غریبوں کا ہم خیال کریں گے. مجھے معلوم ہے ہمارے چنئی میں ایک کمپنی ہے مسلمانوں کی, جو ان کے علاقوں میں, تمل ناڈو کے ان کے علاقوں میں, بلکہ تمل ناڈو کے ساری مسجدوں میں دیوبندی مت فکر کے ان کے پاس جو ڈیٹا بیس ہے اس کے حساب سے وہ تقسیم کرتے ہیں. ہر رمضان میں امام, مؤذن, دونوں کی اور دونوں کی فیملی کتنے ہیں, عید کا کپڑا پورے فیملی ممبر کا کپڑا جاتا ہے ان کے پاس, برابر ان کے پاس ڈیٹا بیس ہے الحمدللہ. کسی بھی مسجد کے بارے میں برابر جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ ویلفیئر کا کام ہے, ایک ضرورت. اسی طریقے سے آپ بہت ساری مثالیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, سب سے اچھا اسلام کون سا ہے, اسلام میں کون سا عمل اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ, اور جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو سلام کہو. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی جب روزانہ اس پر سورج نکلتا ہے, صبح کرتا ہے, تو اس کے اوپر صدقہ ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, مال نہیں, ہم کہاں سے صدقہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کے دروازے بہت ہیں, صدقے کے کام بہت ہیں. تکبیر, اللہ اکبر کہنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, صدقہ ہے. نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے, لوگوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کانٹے کو ہٹانا صدقہ ہے, پتھر کو ہٹانا صدقہ ہے. آپ نے کہا کہ کانٹے کو ہٹانا, ہڈی کو ہٹانا, ہڈی کسی نے ڈال دی اس کو ہٹا دینا, پتھر کو ہٹا دینا, کہا صدقہ ہے. کسی اندھے کو آپ راستہ بتاتے ہیں, صدقہ ہے. گونگا اور بہرا ہے, آپ اس کو سمجھاتے ہیں حتیٰ کہ وہ سمجھ جائے, یہ صدقہ ہے. اور
ایک آدمی کو کی ضرورت ہے, وہ جگہ پہچاننا چاہتا ہے, معلوم کرنا چاہتا ہے ہاں کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے, مجھے کون سا راستہ ہے, آپ بتاتے ہیں, یہ صدقہ ہے. ایک مرتبہ بمبئی میں تھا, ایئرپورٹ سے اترا, ایک جگہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا. بمبئی کی ذہنیت پوری پیسے کی ذہنیت. کہا اگر آپ جو ہے پیسہ دیں گے تو میں جو ہے راستہ بتاؤں گا. راستہ بتانے کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے. یہ انسانیت ہے. صرف بتانا ہے آپ کو, یہ نہیں کہ آپ جا کر وہاں چھوڑ رہے ہیں. یہ بتانا ہے کہ بھائی ادھر رائٹ میں ہے یا لیفٹ میں ہے. ہم نے کہا کہ پیٹرول پمپ ہے ادھر, آپ ذرا بتائیے کہ وہاں گاڑی چھوڑ کر آئے ہیں, صاحب بھول گئے جو ہمارے ساتھ ہیں, آپ ذرا بتائیے کہ رائٹ میں ہے لیفٹ میں ہے. کہہ رہا ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو میں راستہ بتاؤں گا. سبحان اللہ. انسانیت, یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت اس میں ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ آپ بتائیں کہ بھئی یہ ایسا راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی محنت سے کسی محتاج کا اپنے ہاتھوں کے ذریعے مدد کر رہے ہیں, یہ صدقہ ہے. کسی کمزور کا کام کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ سارے اعمال صدقے میں آتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اور ایک مسکین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کے برابر ہے. یا راتوں میں تہجد کی نماز پڑھنے والا اور دنوں میں نفل روزے رکھنے والے کے برابر ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کی خدمت, کہ بیوہ عورت کا کوئی کام کر دینا یا کسی یتیم کا کوئی کام کر دینا, آپ نے کہا کس کے برابر ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عملی طور پر بتایا, کوئی بھی مسکین, کوئی بھی غریب, جی کوئی بھی بوڑھی عورت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام اگر کہتی تو آپ فوراً کرتے. جی ایسا تھا, مدینے میں ایک عورت تھی جس کا دماغ جو ہے صحیح نہیں تھا. اس نے کہا کہ محمد آئیے آپ میرے ساتھ, مجھے فلاں جگہ کام ہے, آپ آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے کی کس گلی میں آپ چاہتے ہو بتاؤ, میں تمہارے ساتھ آتا ہوں اور میں تمہارا کام کرتا ہوں. اور گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ اس نے کہا اس جگہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کام کیا, پھر واپس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی کو بھیج سکتے تھے, ٹھیک ہے میں بھیج رہا ہوں, ایک صاحب ہے, ہمارے صاحب ہے, وہ آپ کو کر دیں گے. نہیں, خود گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے باغ میں داخل ہوئے. کہا ام معبد, اس درخت کو, کھجور کے درخت کو کس نے یہاں بویا ہے؟ مسلمان نے, کافر نے. ام معبد نے کہا کہ بلکہ مسلمان نے کہا اس کو بویا ہے, اس درخت کو یہاں لگایا ہے, کھجور کا درخت ایک مسلمان نے لگایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اگر کوئی درخت لگاتا ہے اور اسے انسان کھائے یا جانور کھائے یا پرندہ کھائے, قیامت تک اس کے لیے صدقہ ہے. قیامت تک وہ درخت جس کے سائے میں لوگ تھوڑی دیر سایہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, سبحان اللہ, آپ نے اگر لگایا اور وہ جو ہے ماشاءاللہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ابو جرح حجمی آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول, ہم دیہات میں رہنے والے ہیں, ولیج میں, آپ جو ہے کچھ ایسی چیزیں بتائیے جس سے اللہ تعالی ہمیں فائدہ پہنچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کاموں میں سے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو. نیک کاموں میں سے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھو. اور اگرچہ کہ تم اپنے بھائی کے ڈول میں پانی جو ہے کنویں سے نکال کر ڈال رہے ہو, یہ بھی ایک بڑا کام ہے, یہ بھی نیک کام ہے. آپ نے کسی کو گلاس پانی دے دیا ضرورت مند کو, یہ بھی نیک کام ہے. اور آپ نے کہا کہ اگرچہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کریں, اور آپ نے کہا کہ ازار کے نیچے جو ہے کپڑا مت رکھو, ٹخنے کے نیچے اپنا کپڑا مت رکھو, کوئی بھی شکل میں ہو, چاہے وہ لنگی کی شکل میں ہو, چاہے وہ پینٹ کی شکل میں ہو, کیونکہ وہ فخر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ فخر کو پسند نہیں کرتا ہے. اور اگر تمہیں کوئی شخص گالی دے اور ایسی چیز کا حوالہ دے جو تمہارے اندر ہے, تمہارے اندر وہ برائی ہے, تو تم جو ہے اس کے اندر کی جو برائی کا حوالہ دے کر گالی مت دو, کیونکہ اس کا ثواب تمہیں ملے گا اور اس کا گناہ جو ہے اس کو ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ,
مریض کی عیادت کرو اور قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کرو. جن کو قیدی ظلم اور زبردستی سے قید کیا جاتا ہے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. اب آئیے کچھ ایسے کام، ویلفیئر کے کام، خیراتی کام جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے اس کے فائدے ہیں. مسلمانوں میں بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں. علم دین کو پھیلانا، اس کے وسائل کا اہتمام کرنا، اپنے پاس اگر گھر میں جگہ ہے تو وہاں دروس کا اہتمام کرنا جی، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، دین کی طرف سے، قرآن و حدیث کی طرف سے دفاع کرنا، یتیموں اور بوڑھے لوگوں کا خیال رکھنا. کسی مسجد میں کوئی بھی ضرورت کا کام آپ نے کر دیا. سعودی عرب میں ایسا ہوا کہ جو ہے ایک شخص مسجدوں میں ٹھنڈا پانی کا انتظام کرنے کے لیے جی فریج لگایا کرتا تھا. جہاں جہاں ہر جگہ جو ہے لگایا ہوا ہے، لگا رہا ہے، جہاں دیکھے وہاں لگا رہا ہے، جہاں دیکھے وہاں لگا رہا ہے. اپنے محلے کی جو مسجد تھی بھول گیا. ایک دن دیکھا کہ جو ہے ایک شخص جو ہے وہاں وہ فریج لگا رہا ہے اور ٹھنڈا پانی کے لیے مسلیوں کے لیے. تو جا کر اور دیکھا کہ اس کا نام ہے، خود اس کا نام ہے. دیکھا تو معلوم ہوا کہ خود بیٹے نے جو ہے کہا کہ باپ کے نام سے میں لگا رہا ہوں. بیٹا اپنے باپ کے نام سے کہ یہ صلی اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ ہے یہ فریج، اور اس کا پانی جو ہے الحمدللہ جو ہے مسلمانوں کے لیے، یہاں کی مسلیوں کے لیے ہے. اسی طریقے سے گرم علاقوں میں جی جہاں اے سی نہیں ہے، جہاں فین نہیں ہے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، ایسے موقع، ایسی جگہوں میں اس کا اہتمام کیا. ایسے بیت المال کا اہتمام جہاں پر مسلمان غریبوں کو، مسکینوں کو، بوڑھوں کو، بوڑھیوں کو بغیر انٹرسٹ کے، بغیر سود کے قرض دیا جاتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں جی، آپ دیکھیں گے مارواڑیوں کی دکانیں کہاں رہتی ہیں؟ مسلمانوں کے علاقوں میں. مسلمانوں کے علاقوں میں وہاں وہ دکان کھولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے مسلمان ہمیشہ آتا ہے اور خرچ کرنے میں بڑا ماہر ہے. مسلمان ضرورت ہے جاتا ہے اور جو ہے سود پر جو ہے خرچ لیتا ہے، سود پر اپنا مال رکھتا ہے. اور کتنے لوگوں کا مال جو ہڑپ ہو گیا، کیا کیا ہوا نہیں، نعوذ باللہ. اور دیکھتے دیکھتے جو ہے مسلمانوں کے علاقے میں آج سے 25 سال پہلے شولے کا علاقہ آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی اکثریت، آج دیکھیں گے آج یہی لوگ زیادہ بڑے بڑے اپنے محلے بنائے ہوئے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے مسلمان بجائے اس کے کہ غیروں کے پاس جا کر سود دے کر قرض لیں، نعوذ باللہ حرام کام میں مبتلا ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایسے چھوٹے چھوٹے ہی صحیح جی 100 روپے 200 روپے. آپ کو معلوم ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں ان لوگوں میں قرض دینے والے کہ جو ہے 200 روپے دیا قرض اور روزانہ کہہ رہا ہے کہ 15 روپے انٹرسٹ دو، 10 روپے انٹرسٹ دو. اور اگر 200 روپے لے جا کے واپس کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں تم رکھو تمہارے پاس. کیوں؟ اس کو روزانہ 15 روپے آ رہا ہے، روزانہ 10 روپے آ رہا ہے، اس کا پیسے محفوظ ہے. اس قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسے کام کریں. اور اسی طریقے سے جی گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرانے کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں اور لوگ دوسرے لوگ جا کر کام کرتے ہیں اور بہت پیسے لیتے ہیں. غریبوں کی مدد کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں، چلیے میں آپ کا کام فری میں کرتا ہوں. لوگ میرے تعلقات ہیں گورنمنٹ میں، آئیے آپ لوگ، جو بھی کام ہے میں آپ کو کر کے دیتا ہوں. اسی طریقے سے مسلمانوں کے گھروں میں جھگڑا فساد، اور ایسے لوگ جہاں پر ایسے مراکز یا مسجدوں میں جو جماعتیں ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ جو ہے گھروں میں جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اہتمام کریں. ہفتے میں کم از کم ایک بار بیٹھیں کہ بھائی آج آپ لوگوں کے مسائل کا حل کریں گے. جو بھی مسائل ہوں آپ پہلے سے اپائنٹمنٹ لے کر آئیے، آپ کے مسائل انشاءاللہ ہم حل کریں گے. مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں میں بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلا کام بھوکوں کو کھانا کھلانا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ وہ خود چاہتے ہیں، ان کو پسند ہے وہ کھانا، لیکن بجائے اس کے کیا خود کھائیں وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، آپ سے کوئی بدلہ ہم طلب نہیں کرتے، آپ سے شکریہ بھی ہم طلب نہیں کرتے. گجرات میں
جب 2001 میں فسادات ہو رہے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ مولانا سجاد نعمانی جو مولانا منظور نعمانی کے فرزند ہیں، وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو مارا ہے، توڑا ہے، ان کے گھروں کو جلایا ہے، ان کے سردار سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ ملے، کہا کہ کیا بات ہے، تم جو ہے کس وجہ سے تم نے مسلمانوں کو مارا؟ کہا دیکھو، احمد آباد سے لے کر بروڑا تک مسلمانوں کے راستوں میں، سڑکوں میں مسلمانوں کے گھر ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں، مسلمانوں کے مدرسے ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، اور ہم لوگ سڑکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتنے عرصے میں کسی مسلمان نے کبھی ہمیں بلا کر کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ یہ لوگ جلسے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، کبھی ہم لوگ ایک مرتبہ بھی انہوں نے نہیں کھلایا، اور ہم لوگ دیکھتے تھے، اور ہمارے دلوں میں ان کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ اور یہ دشمنان، آپ کے جو دشمن ہیں، فرقہ پرست پارٹیاں، ان لوگوں نے آ کر ہمیں پیسہ دیا، شراب پلایا، اور کہا کہ جاؤ مارو مسلمانوں کو، ہم دیں گے آپ کو پیسے، تو ہم لوگوں نے مارا۔ آپ ذرا بتائیے کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے پڑوس میں جو غریب ہیں، جو بالکل ایسے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جن کو دلت کہا جاتا ہے، آج دشمنان اسلام، کیونکہ ہمیشہ یہی لوگ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف مارنے کے لیے۔ اگر ہم نے کبھی ایسا کام کیا ہوتا تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ چنئی میں کچھ بعض احباب ایسے ہیں الحمدللہ، جو عید کے موقع پر 3-4 سال سے انہوں نے ایک کام شروع کیا ہے، عید کے موقع پر اپنے علاقے میں یہ جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، دلت لوگ، ان میں جا کر بریانی تقسیم کر رہے ہیں، چکن بریانی۔ 3 سال سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا اثر دیکھیے، تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا، پہلی مرتبہ تو کھایا، کہا کہ ہم لوگ سنتے تھے بریانی بڑی اچھی چیز ہے، بہت اچھا آپ لوگ پکاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کبھی آپ کا کھانا کھانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس بار پہلی مرتبہ، پہلی بار دوسرے سال انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے، اور گئے، اور الحمدللہ ان لوگوں نے تقسیم کی۔ تیسری مرتبہ جب گئے تو کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے، یہاں ہمارے ہاں جگہ ہے، ایک گھر ہے، ایک گھر ہم لوگ خالی کر دیتے ہیں، آپ کبھی بھی آ کر ہم لوگ کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجیے۔ عیسائی لوگ آ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی ہمارے پاس نہیں آیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے ایسا کام کرنے سے آپ کو دعوت کا ایک موقع مل گیا۔ آپ ایک آدمی کو، لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے آپ بچا سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حیدرآباد میں ایک شخص ہے، حیدرآباد روزانہ 200 آدمیوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس نے کہا کیسے شروع کیا؟ وہ خود جو ہے ایک مرتبہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بہت حالت خراب ہو گئی، اس کو احساس ہوا کہ کیسے غریب زندگی گزارتے ہوں گے۔ اس کے بعد سے اس نے جو شروع کیا ہے، 200 لوگوں، غریبوں کو کھانا پانی کا دوپہر میں انتظام کرتا ہے۔ اور آپ کی ٹی نگر کے علاقے میں ایک مسلمان ہیں جو ہوٹل میں ہر رمضان میں سحری کا وقت جو ہے ان کے پاس کوئی بھی آئے گا کھا سکتا ہے، کوئی بھی آئے کھائے، سحری کا وقت فری میں۔ اور اسی طریقے سے جی ایک عورت ہے تمل ناڈو میں جس نے ایک فریج رکھا ہوا ہے، کہا کہ فریج میں جو بھی فروٹس، جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں وہ فری ہے، اور ایک عام جگہ میں رکھ دیا اور کہا کہ جو بھی اس میں ہوگا وہ کوئی بھی اپنی ضرورت کے لیے کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے کام ہم شروع کریں۔ سعودی عرب میں الحمدللہ ایسے بہت سارے ادارے ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مشین ہے، مثال کے طور پر واشنگ مشین، کوئی بھی چیز خراب ہو گئی، آپ لے جائیے وہاں اور فری میں اصلاح کر کے لائیے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو، کسی ٹیلر کو آپ متعین کر دیں، میں آپ کی تنخواہ دوں گا، غریب لوگ جو بھی سینے کے کپڑا سینے کے، پھٹا ہوا کپڑا سینے کے لیے اگر آپ کے پاس آئے آپ فری میں سیں گے، خیر کا کام ہے جی۔ اسی طریقے سے بعض ایسے ہی سینٹرز ہیں جہاں پر کپڑے دھوئے جاتے ہیں، فری میں دھوئے جاتے ہیں۔ اور جو راجی، جو بڑا، جو وہاں کا ملینئر ہے جن کا انتقال ہوا، ان کے ہے تو بہت سارے کام ہیں، ان میں سے انہوں نے ایک جگہ متعین کر دیا، ایک مسجد، کہ کوئی بھی آدمی، مسجد کے ساتھ انہوں نے جگہ بنائی ہے مغسلۃ الاموات، کہ میتوں کو غسل دینے کے لیے، غسل، تدفین، پورا کام فری میں، کوئی بھی لائے وہاں پر آپ جو ہے الحمدللہ سارے وسائل موجود ہیں، پورا کر کے تدفین تک کا کام کر کے دیتے ہیں، ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس طریقے سے میڈیکل کیمپ لگانے کی ضرورت ہے، اور بہت سارا کام ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم توجہ دیں اس کی طرف اور عملی طور پر لوگوں کو اسلام کا صحیح چہرہ بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم أكبر.